میں اگر کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھ لے تو نماز کو کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس مسئلہ کو مدلل کرنے کے لیے پرائمری ماسٹر نے اطہر کائنات پاک بازوں کے امام کی گستاخی کی ہے۔ اب یہ کیا لکھتا ہے، لیکن آپ نماز پڑھاتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے، کتیا سامنے کھیلتی رہی اور ساتھ گدی بھی تھی، دونوں کی شرمگاہوں پر بھی نظر پڑتی رہی۔ یہ سنیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی ہے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے، اپنی گندی فقہ کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ پر بہتان لگا رہا ہے کہ رسول اللہ نماز میں ان کی شرمگاہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ حوالہ ہے، ان پہ لگاؤ پابندی۔ اور اسی طرح یہ کتاب ذرا دے جی مجھ کو، یہ والی پڑھی جو مجلد کتاب، یہ کتاب ہے ان کی شرح فقہ اکبر، شرح فقہ اکبر، یہ حنفیوں کی کتاب ہے۔ صحابہ کی محبت کا جھوٹا دم بھرنے والے، اس کا جو صفحہ نمبر ہے یہ صفحہ نمبر 86 ہے۔ صفحہ نمبر 86 کے یہ شروع میں اور درمیان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، سب الشیخین وقتلہما لیس بکفر، ابو بکر اور عمر کو نعوذ باللہ گالی دینے والا، قتل کرنے والا کافر نہیں ہے۔ یہ جھوٹی محبت۔ اور نواب وحید الزمان کے حوالے سے جو تم نے ہم پر تبرہ کیا ہے، یہ لغات حدیث مجھ کو دے دے۔ یہ لغات حدیث ہے، نواب وحید الزمان اہل حدیثوں نے لکھ رکھا ہے کہ ہم اسے بری الذمہ ہیں۔ برے صغیر میں علماء حدیث کی خدمات محدث ارشاد اللہ قصری کی کتاب ہے، اس میں وحید الزمان کے تذکرہ میں لکھا ہوا ہے کہ اہل حدیث علماء نے پرزور بیزاری کا اس سے اعلان کیا ہے۔ تحفہ حنفیہ ہماری کتاب ہے، اس کتاب پر تقریر ہے مفتی مبشر ربانی صاحب کی، شیخ الحدیث یحییٰ گوندلوی صاحب کی، اور وہ لکھنے والے ہماری جماعت کے بہت جید عالم داود ارشد صاحب۔ وہ لکھتے ہیں کہ علماء اہل حدیث ان سے بیزار ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکمت دنائی کی بات کسی کی بھی ہو ہم اس کو قبول کریں گے۔ انہوں نے حدیث کا ترجمہ کیا، اہل حدیثوں نے قبول کیا، اور ترجمہ کرنے پر ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ یہ کتاب ہے یہاں پر حنفیوں کی لکھی ہوئی، جی میں اس پر دکھاتا ہوں مجموعہ رسائل، یہاں پر ایک کتاب ہے وہ فصوص لکم کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے، یہ دفاع امام ابو حنیفہ، یہ دفاع امام ابو حنیفہ، یہ دیوبندیوں کی طرف سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے آغاز میں وہ کیا لکھتے ہیں، قاضی محمد زاہد الحسینی صاحب جو شیخ التفسیر مولوی احمد علی لاہوری صاحب کے خلیفہ ہے، وہ اس میں لکھتے ہیں، ذرا آپ توجہ فرمائیں احباب، کہتے ہیں استدلال کی بجائے فقہ حنفی کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ زوروں پر ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 1200 سائل سے مرتب شدہ مسائل میں منہ شگافیاں کی جا رہی ہیں۔ کتب حدیث کا اردو زبان میں صرف ترجمہ کر کے عدم تقلید کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ اب ترجمہ کرنے کی ان کو بڑی تکلیف تھی، اور کہتا ہے کہ ترجمہ کر کے حدیثوں کی کتابوں کا تم عدم تقلید کا دروازہ کھول رہے ہو۔ تو ہم نے اس کی حکمت دنائی کی بات کو قبول کیا، انہوں نے ہمارے سر مر دیا ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے لغات حدیث، اور اس کی جلد ہے دوم، صفحہ نمبر ہے اس کا 475۔ صفحہ نمبر 475 پر وہ کیا کہتے ہیں، مجھ کو میرے ایک دوست نے لکھا، جب سے تم نے کتاب ہدیۃ المہدی تالیف کی ہے تو اہل حدیث کا ایک بڑا گروہ جیسے مولوی شمس الحق مرحوم عظیم آبادی اور مولوی محمد حسین صاحب لاہوری اور مولوی عبداللہ صاحب غازی پوری اور مولوی فقیر اللہ پنجابی، مولوی ثناء اللہ امرتسری، شیخ الاسلام وغیرہ تم سے بد دل ہو گئے ہیں، اور عام اہل حدیث کا اعتقاد تم سے جاتا رہا۔ یہ وہ خود لکھ رہا ہے کہ علماء اہل حدیث بیزار ہیں، علماء اہل حدیث خود لکھ رہے ہیں کہ ہم اس سے بیزار ہیں، اور یہ ہمارے سر پہ تھوپ رہا ہے۔ اس کا علاج تو یہی ہے کہ اس کے سر پر مرزا غلام احمد قادیانی تھوپا جائے، جو حنفی تھا، جس کی ذریت بھی حنفی تھی۔ ان کا علاج یہی ہے۔ اور پھر میاں نذیر حسین محدث دہلوی
سب کہیں رحمت اللہ علیہ. ان کا جو فتاوی نظیریہ ہے یہ جہالت کے پتلے کیا جانے. فتاوی نظیریہ میں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے 2 وقت کے فتاوے ہیں. ایک وقت میں وہ حنفی تھے اور حنفیوں کے بہت بڑے شیخ اور شیخ الحدیث تھے. پھر جب وہ اہل حدیث ہوئے، حنفی ہونے کے فتوے بھی فتاوی نظیریہ میں موجود ہیں اور اہل حدیث ہونے کے فتوے بھی فتاوی نظیریہ میں موجود ہیں. تو ہمارے خلاف اگر تم نے پیش کرنا ہے تو قرآن اور حدیث پیش کرو. فتاوی نظیریہ کو ہم حجت سمجھتے نہیں. ہم پر تان بھی کہتے ہو، تان بھی کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن حدیث کرتے ہیں، اور پھر غیر مقلد بھی کہتے ہو اور ہمارے خلاف ایسی عبارات پیش کرتے ہو کہ جن کی جو صحت ہے وہ مسلم نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ مولانا ارشاد الحق محدث اثری فیصل آباد کے جو ہمارے شیخ ہیں، ان کی کتاب کے حوالہ سے تحقیق الکلام اور شیخ کی کتاب کے حوالہ سے یہ بات لکھی ہے کہ توضیح الکلام کے حوالہ سے یہ بات لکھی ہے کہ فاتحہ نہ بھی پڑھے تو ہم کب کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی. انہوں نے وہاں پر لکھا ہے جو تحقیق کر کے اس نتیجہ پر پہنچے، جو تحقیق کرتا ہے وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، اور جو تقلید کرتا ہے اندھی وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا. وہ اہل تحقیق کے لیے بات ہے، اہل تقلید کے لیے بات نہیں ہے. اور یہاں پر یہ سوانح قاسمی کے ساتھ کتاب ہے، یہ مجھے سوانح قاسمی کے ساتھ، یہ حنفیوں کے بہت بڑے شیخ سید مناظر احسن گیلانی، ان کی کتاب ہے نظام تعلیم و تربیت، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 135. اس کے صفحے پر وہ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء حدیث ہی سے متاثر ہو کر باوجود سخت حنفی ہونے کے، نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ باوجود سخت حنفی ہونے کے، جو سخت حنفی ہے وہ اگر ہلکی سی بھی تحقیق کرے تو سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کی طرح کیا کرے گا. لکھتے ہیں سخت حنفی ہونے کے قرات خلف الامام کرتے تھے. امیٹھی اود کے ایک بزرگ صوفی شیخ فیاض، جن کا شاید آئندہ بھی ذکر آوے، بداونی ان کے متعلق لکھا ہے، جن سے ہی یہی بات ہندی تصوف کے دوسرے رکن رکین حضرت مخدوم الملک شاہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ بھی حدیث ہی کے زیر اثر فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے تھے. اور جب تمہارے حنفی امام فاتحہ امام کے پیچھے پڑھیں جو سلطان المشائخ ہیں، ان کے متعلق بھی کہہ دو کہ انہوں نے یہ مسئلہ مرزا غلام محمد قادیانی سے لیا ہے. اور انفاس العارفین یہ شاہ ولی اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے جن کو تم اپنا امام مانتے ہو. اس کا صفحہ نمبر ہے 115. صفحہ نمبر 115 پر حضرت شاہ ولی اللہ اپنے باپ شاہ عبد الرحیم کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ مخفی نہ رہے کہ حضرت والا اکثر امور میں مذہب حنفی کے مطابق عمل کرتے تھے، سوائے چند چیزوں کے جن میں حدیث یا وجدان کی بنا پر دوسرے مذہب کو ترجیح دیتے تھے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابتدا میں سورت فاتحہ پڑھتے تھے، ابتدا میں سورت فاتحہ پڑھتے تھے. اب یہ تمہارے گھر کے حوالے ہیں اور تم اہل حدیثوں کا حوالہ بازو اور ٹانگیں توڑ کر ہمارے خلاف پیش کرو. وہاں اہل تحقیق کی بات ہے، اہل تقلید کی بات نہیں ہے. اور پھر میری باتوں کو توڑ کر مجھ پر پیش کیا گیا کہ یہ کہتا ہے جو صفات باری تعالیٰ کی تعویل کرے، صفات باری تعالیٰ کی تعویل کرنا کفر ہے. ہمارا یہ موقف نہیں اور نہ ہم نے یہ بات کہی ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ تمہارے کفریہ شرکیہ عقائد ہے. تم نے اللہ کی گستاخی کی ہے. تذکرۃ الرشید جلد دوسری ہے، صفحہ نمبر 242، اور جن کے متعلق ان کے رشید احمد گنگوئی صاحب نے لکھ رکھا ہے پیر زمان علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے. کہتے ہیں سہارنپور میں ان کی بڑی رنڈیاں، کوٹھے کی جو عورتیں ہیں، چکلے کی کرائے کی عورتیں مرید تھیں. سب مریدنیاں زیارت کے لیے آئیں، ایک مریدنی نہ آئیں.
میاں صاحب نے پوچھا کیوں نہیں آئی فلانی بھائی کیوں نہیں آئی؟ جب وہ